اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام نے کوفہ میں ایک ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ آپ کی بلاغت و فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ اس خطبہ نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ اس خطبہ کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر پڑا اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے کتنا گناہ عظیم سرزد ہوا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے خطبے میں فرمایا کہ حمد ہے اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی محلوق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن محلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور آپ امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غضب کر لیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، جیسے کل انہی کے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دادا تیرے گھر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا، ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا اور وہ اس حال میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی حمد بیان کی گئی، ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہیں اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کی مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا۔ اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی کرامت سے شرف بخشا اور ہمیں ہمارے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی ساری محلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا، تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد علی نہیں کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے۔ تم نے اللہ پر افطرا باندھا، تم نے فریب کیا، اور اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے، اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے، اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔
تمہارے لیے ہلاکت ہو، ان قریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہو، اور تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے۔ تم عذاب عظیم دیکھو گے، سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو، تمہارے لیے جہنم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری اطاعت کی، کس نے ہمارے ساتھ جنگ کی، اور کون ہماری طرف خود چل کر آیا۔ تم تو ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر غلیظ ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں، کان، آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ تمہارا پیشوا شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور تم ہدایت سے دور ہو گئے۔ اے کوفیو، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اتنا برا کیا اور اس کی پاک عزت کے ساتھ کیا؟ ہمارے قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو؟ کیا یہ امت اس پاک گرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ہر رجس کو ان سے دور رکھا؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے اور جو وہ آگے بیچتا ہے۔ تمہارے لیے جہنم ہے۔ تم نے ہم سے حسد کیا، جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور وہ صاحب فضل و عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔